جی بیرسٹر گوہر صاحب آ رہے ہیں، سائفر کیس کی سماعت جاری ہے۔ بیرسٹر صاحب السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گے آپ سائفر کی یار سماعت؟ میں تو ایک میٹنگ میں گیا ہوا تھا، اس میں ابھی سماعت جاری ہے یا ختم ہو گئی، ریزرو ہو گئی؟ جاری ہے سر جی۔ اچھا میں تو سمجھ رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریزرو کر لی ہے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ میں ذرا سے فیصلے کبھی ریزرو ہوئے؟ یہ دیکھو ہمارے فیصلے تو ریزرو نہیں، وہ تو آتے ہی نہیں ہے، جب ریزرو ہو جائے، اور اگر ادروائز ہے تو ڈیسیجنز آتے نہیں ہیں، اور یہ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ فیصلے ہو وہ میرٹ پہ ہو، وہ اوپن ہو، وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، وہ جلد سے جلد اور قانون کے مطابق ہو، فیصلہ جو بھی ہو میرٹ پہ۔ ججز پہ اعتماد ہے، وہ جیسے بھی فیصلے کرے، لیکن اگر آپ ججمنٹ کرتے ہیں، ریزرو کرتے ہیں، اس سے اور نقصان ہو جاتا ہے، لوگوں میں تھوڑے سی سسپیشس پیدا ہو جاتی ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ باقی تو ہمیں ہر فیصلہ عدالت کا قبول ہے، لیکن ہمیں امید ہے ہمارے خلاف بنائے ہوئے کیسز، خان صاحب کے خلاف یہ جو 200 کیسز بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے بوگس، بیس لیس اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز۔ مولانا سے ملاقات کے ان کو باہر نکالیں گے، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت جلد کارکنان کو باہر نکالوں گا؟ دیکھیں خان صاحب نے مجھے کہا تھا، میں اناؤنس کر چکا ہوں، اور ہم نے الٹیمیٹم دے دیا ہے، اور وہ الٹیمیٹم یہ ہے کہ اگر ہمارے خلاف جس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں، اگر یہ اٹیکس نہیں رکتے، اور ہم تو آگے بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم تو کہہ رہے ہیں جتنا ہم نے برداشت کرنا تھا برداشت بھی کر لیا، اس کے باوجود اگر ہمارے خلاف اٹیک نہیں رک رہے، اور وہ رؤوف حسن صاحب جیسے بندے پہ آپ اس کی عمر کو دیکھیں، ان کی کارکردگی کو دیکھیں، اگر آپ اس کے گلے پہ چوری چلا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو کین گو ٹو این ایکسٹینٹ، اینڈ دس از ناٹ انف۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو پی ٹی آئی والوں کو مذاکرات کرنے چاہیے، تو کیا مذاکرات کریں گے؟ اور اس کے دیکھیں ڈائلاگ دیکھیں نا، اس کی وجہ سے نہیں، اس سے پہلے ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈائلاگ ہونی چاہیے، پولیٹیکل پارٹی میں ڈائلاگ کا آپشن کبھی بند نہیں ہوتا، آگے کی طرف دیکھنا ہے تو ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ڈائلاگ کیسے ہوگا؟ اگر آپ گلے بھی کاٹے تو ڈائلاگ بھی ہو۔ ڈائلاگ کی بات نون لیگ کے سوال کے حوالے سے آپ نے کی، یہ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، نون لیگ کو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں ڈائلاگ جب ہوگی نا، وہ ایک کے ساتھ ہو، دو کے ساتھ ہو، ہم تو پہلے دن سے کرتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، لیکن ہم تو پوائنٹ آؤٹ کر چاہے 3 پارٹیز کی، جی وہ اس کے ساتھ ہمارا تو کی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، اس کی ریزن یہی ہے کہ ہمارے پاس ہم سے مینڈیٹ لے چکے ہیں۔ لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ دیکھیں ملک کو اگر آپ نے لے کے جانا ہے، قوم کو آگے لے کے جانا ہے، تو کہیں اس کا کوئی حل نکالنا ہے، تو آپ نے جتنا جو کچھ کرنا تھا، 200 کیسز جعلی بنا کے تو کچھ حاصل نہیں کر سکے، الیکشن چوری کرا کے کر سکے تو آپ عوام کو تو کچھ نہیں دیکھ سکے۔ لیٹ سی ناؤ دی ادر سائڈ آف اٹ۔ سر پرویز الہی باہر آ گئے ہیں، تو شاہ محمود اور عمران خان کی باری کب ہے؟ اب انشاءاللہ تعالی شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف تو یہی ایک کیس ہے، آج دیکھتے ہیں کہ جی سائفر کیس میں کیا ہوتا ہے۔ سائفر کے کیس میں جو ہوا اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوگا، خان صاحب کے کیس کا بھی، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف یہ آخری کیس ہے، انلیس اس کو دوبارہ کسی اور کیس میں ڈال دے تو یہ آخری کیس ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی آؤٹ سون، اگر ابھی فیصلہ آ گیا تو شام کو آؤٹ ہوں گے۔ خان صاحب نے چھپی ہوئی قیادت کو باہر نکلنے کا کہہ دیا ہے، تو مراد سعید کب تک باہر نکلیں گے؟ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیں خان صاحب چھپے ہوئی قیادت کا ایسا پیغام نہیں ہے، وہ جو لوگ ہیں خان صاحب کا سب کو پیغام ہے کہ آپ آ جائیں، وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے کوٹوں میں آ سکتے ہیں، ہمیں ان کی زیادہ سرکمسٹانسز کا پتہ نہیں ہے، جہاں تک ممکن ہے وہ باہر آ رہے ہیں اور باہر آنا چاہیے۔ بیرسٹر صاحب یہ کہیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف پر جب مشکلات کا دور تھا تو بے شمار صحافی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور جو جس طرح کا ظلم یا جبر ریاست کی جانب سے پی ٹی آئی پہ ڈایا جاتا تو اس پر آواز اٹھاتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب بھی کوئی صحافی اٹھتا ہے اسٹیٹمنٹس تک ہی محدود رہتے ہیں، کوئی کسی عملی مظاہرے یا کسی اور یکجہتی کی طرف نہیں بڑھتے۔ احمد فرحاد آج کل اغوا ہیں، بڑی آواز اٹھاتے رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے۔ دیکھیں ہم اکراس تبوٹ سب کے خلاف ہیں، نہیں صرف یہ کہ باقی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے، اور آپ کو دیکھا کہ جرنلسٹ آپ لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورے دنیا میں جو جرنلسٹ ہوتے ہیں وہ فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں، وہ زون میں بھی جاتے ہیں، وار زون پہ بھی جاتے ہیں، جان کا جو ہے نا ہتھیلی پہ رکھ کے وہ اس پہ جاتے ہیں، اور وہاں زون میں بھی جاتے ہیں، وار زون پہ بھی جاتے ہیں، جان کا جو ہے نا ہتھیلی پہ رکھ کے وہ اس پہ جاتے ہیں اور وہاں سے رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں جو جرنلسٹ نے اور سب آج کے ڈیجیٹل میڈیا نے رول پلے کیا اور آپ لوگ پلے کر رہے ہو، نتھنگ لائک اٹ، سو وی آل سپورٹ یو، اور جہاں بھی آپ کی ضرورت ہوئی تو ہم حاضر ہیں، اور ہم آپ کے کاز کو بھی سپورٹ کرتے رہیں، اور شاید یہی ریزن ہے کہ بہت سارے آپ کی بھی وہ زبان بندی کر چکے ہوتے، یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو بھی یہ سارا کچھ فون موبائل
موبائل کچھ لے چکے ہوتے ہیں, آپ کے گھروں پہ بھی اتنا ہی اٹیک کر چکے ہیں, لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ جی جب آپ لوگوں پہ اٹیک ہو جاتا ہے ہم سارے اکٹھے ہو کر کے آپ کے ساتھ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح ہم اپنے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہم دیکھا کرتے تھے, جب پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا, کسی صحافی پر اگر ریاست کچھ کرتی تھی تو اس وقت کی اپوزیشن, اس میں بلاول بھٹو, نون لیگ پوری کی پوری ان دیکھیں اب میں اس کا میں آپ کو یہ بتاؤں, دس گاٹ ٹو کم ٹو این اینڈ, کہ یہ نہ ہو کہ کسی حکومت نے کیا غلطیاں کی اور کس نے نہیں کی, کوئی نہیں ہونی چاہیے. دیکھو ایک کوڈ ہوتا ہے, کنڈکٹ ہوتا ہے, اس کو سب کو فالو کرنا چاہیے, ٹھیک. وہ میڈیا پہ لازم ہے, وہ جنرل پبلک پہ بھی لازم ہے, اور ارسپانسبل ایلیمنٹ نہیں ہونے چاہیے کسی صورت. لیکن آزاد جو پریس ہے یہ دنیا میں مانا ہوا واحد رائٹ ہے کہ یہ ہر ملک کے آئین میں موجود ہے. ورنہ دیکھو نا, پریس اور ایکسپریشن کا آئین میں ہونا کیوں ضروری ہے, لیکن ہر ملک نے اس کو آئین میں ڈالا ہوا ہے. ایون جو وہ ممالک جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہاں موسٹ ٹیرنٹ حکومت کر رہے ہوتے ہیں, ان کے آئینوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. اچھا بیرسٹر گور صاحب, آج خان صاحب نے, عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں جیسے ہی نکلوں گا تو تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کروں گا, تو خان صاحب کب تک نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اقدامات ہیں؟ جلسے جلوس نہیں ہو رہے, اس سے پہلے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے. دیکھیں انشاءاللہ تعالی جلسہ بھی ہوگا, جلوس بھی ہوں گے, وہ وقت ہم الائنس کے مطابق چلیں گے. لیکن خان صاحب کا نکلنے کا جہاں تک تعلق ہے, انشاءاللہ تعالی خان صاحب جس دن نکلیں گے آپ دیکھ لیجیے گا دنیا بدلے گی, دنیا 100% بدلے گی, دنیا 100% بدلے گی. اگر اناؤنس ہوا خان صاحب نے آنا ہے, میں تو سم ٹائم سوچتا ہوں کہ اس کو لے کے کیسے جائیں گے, کہاں لے کے جانا ہے, خان صاحب کس طرف جائیں گے, چاہے وہ بنی گالا جائیں چاہے وہ زمان پارک جائے, وہ دنیا ہی دنیا ہوگی, آپ کو تصور نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. بیرسٹر گور صاحب بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا ہے کہ میڈیا کے حوالے سے آپ بڑی ان کے ساتھ اظہار کر رہے تھے, بڑی اچھی بات ہے, ڈیجیٹل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے لیے آپ بات کر رہے تھے. جب بھی ہم کبھی بھی آپ کے کسی بھی رہنما سے کوئی سوال پوچھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تلخ ہوتے ہیں آگے سے. نہیں, ان کے لیے من پسند کا سوال کیا کریں ہم؟ نہیں, ہمارے اگر کسی رہنما نے آپ کو کیا ہے تو میری اپالوجی, آپ سخت سوال کریں, یہی آپ کا پروفیشن ہے, اور ہم جیسا بھی جواب دے دیں ہم ہمارے جواب لے لیں. لیکن آپ ہمارے بھائی دیکھیے, ہماری اصلاح اگر ہوگی نا, آپ کے کوشچنز آئیں گے تو ہماری اصلاح ہوگی. ویسے صاحب آرٹیکل 6 کی باتیں ہوتی رہی, آج کوئٹہ میں خان صاحب کا ایک مقدمہ تھا آرٹیکل 6 کے حوالے سے, اس پر وہ بری ہوئے ہیں, تو کیا کمنٹ کریں؟ دیکھیے آرٹیکل 6 سے الحمدللہ ان لوگوں پہ لگنا چاہیے جو بغاوت کرتے ہیں, ان کے کرتے ہیں. پر میں کہتا ہوں دیکھیں ایک بات بتاؤں, لوگ کہتے ہیں نا کس کی بغاوت اور کس کی نہ بغاوت, آؤ جو صحیح کر سکتے جس پہ اتفاق ہو سکتا ہے اس کی طرف بڑھے, باقی تو سارے چھوڑیں. ملک کا اس طرح حد تک چلا جائے گا کہ پاکستان پہلے ہو اور اسی مستحکم ہوگا تو آگے سب بڑھ سکیں گے. اس وقت جس طریقے سے یہ حکومت چلا رہے ہیں, اگر اسی طرح سے چلائیں گے تو یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اگر لوگ جو ہے نا, آپ لیونگ ان کی ڈیفیکلٹ ہو رہی ہے, آپ پروٹیکشن آپ نہیں دے سکتے, آسٹریلٹی پلان آپ نہیں لے کے آ رہے, سارے کے سارے آپ ٹک ٹاکر پہ وزارتیں چلاتے ہیں. مریم بی بی جاتی ہے تو اس نے ایک پیالہ ہاتھ میں لیا ہوا ہو رہا ہوتا ہے, چل رہی ہوتی ہے, اور وہ وہاں افتتاح کر رہی ہوتی ہے. لوگوں کو گندم نہیں مل رہا, وہ بچوں کو کہہ رہی ہیں آج میں آپ کو نا مکڈونلڈ کھلا رہی ہوں. پھر جاتی کہتی کہ وہ بن جاتی ہے کہ میں آج یونیفارم میں نے پہنا ہوا IGP کا میں کر رہی ہوں. پھر جاتی ہے کہ ڈاکٹر والا یونیفارم پہنتی ہے. اب اس جیسے جو ہے نا ٹک ٹاکر, یہ تو کوئی میرا خیال ہے سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑ گئی. ایکچولی لیٹس ہیو کہ یہ ان چیزوں سے باہر نکلے, اور اگر باہر ہم نے نکلنا ہے تو آپ ان کو دیکھیں تاکہ حقیقتاً جس کو ہم کہتے ہیں نا سبسٹینشیل کوئی کام کرے, وہ سبسٹینشیل کام کریں تاکہ ملک اور قوم کا فائدہ ہو. کبھی تو ہمیں سٹارٹ کرنا ہے نا, کیونکہ جو آج کل جو کہہ رہا ہے ملک کے اور قوم کے لیے کر ڈالو اس مرتبہ, اگر ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم تھنگ نا, تو کوئی ایک چیز تو ہونی چاہیے کہ ہم کر ڈالو, اس مرتبہ کر ڈالو, تو کوئی نہ کوئی تو سٹارٹ لے لینا. لیٹس بگن. اچھا بیرسٹر صاحب یہ بتائیں, خواجہ سراج آپ پیغام دے رہے ہیں, وہ جیو کے پیغام میں تو عمران خان کی تصویر ہی نہیں, میں جیو کا نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا, جو پیغام کس کا ہے یہ الگ بات ہے, لیکن پیغام کیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہم سپورٹ کر رہے ہیں. جو حاجہ سرا تھے, تحقیقات ہوئی ہیں, انویسٹیگیشن ہوئی ہے, پتہ چلا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے رؤف حسن پر حملہ نہیں, کیا؟ ہمیں ابھی تک بریف میں نہیں لیا گیا. میں نے کل بھی ان کو کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس میں دہشت گردی کا دفعہ ڈال دیں, پھر اس کے ساتھ اب جائن انویسٹیگیشن کریں. دیکھیں یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں, یہ سیاست سے بالا تر ہو کے دیکھنے چاہیے, سیاست سے بالا تر ہو کے دیکھو, تاکہ آپ کرائمز کو جو ہے نا ختم کریں. اگر آپ ان کو سیاست پہ نہیں جاتے اور آپ کہتے ہیں پہلے دن سے کہ اس کی سٹیٹمنٹ غلط ہے, اس کی فلانا نہیں ہے, کل ایک صاحب جو ہے نا رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اگر ان کو پہچانے تو ہمیں بتاؤ,
क्या ख्वाजा सराओं की पहचान हम देंगे उनको? वो टीवी पे कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को पहचान है तो आप हमें नाम दे दो, हम उसको पकड़ लें। अच्छा बैरिस्टर अगर आपका वजीर दाखिला कभी वजीर दाखिला रहा और उसकी ये स्टेटमेंट। अच्छा बैरिस्टर साहब ये कहिएगा कि आपके रहनुमा हमाद अजहर साहब अपनी खुद साख्ता गुमशुदगी से वापस आ गए हैं, दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब भी छूट गए हैं जेल से, तो ये क्या किसी बैकडोर डिस्कशन या किसी मुज़ाकरात के बाद का ये सूरत हाल है या फिर नहीं, देखो हमाद अजहर साहब अभी आए नहीं थे, ब्रीफली कल आए थे और पुलिस भी उसके पास आई और उन्होंने हमारे ऑफिस पे भी रेड किया है। वो आए थे और मैं उस वक्त डेलीगेशन के साथ था। नीचे जो मैं आया हूँ तो पुलिस ने मुझे कहा कि उनके खिलाफ परपेचुअल वारंट है, वो हमारे साथ है। उन्होंने अपॉलॉजी भी की है मुझे कि इस वजह से हम आए थे। SSP साहब भी थे और पूरी इस्लामाबाद की पुलिस थी और फिर वो चले गए थे। वो तो अलग बात है कि आप कहते हैं कि हम आए, लेकिन इन एनी केस कोई डील शील नहीं है। जहाँ तक परवेज इलाही साहब का ताल्लुक है तो देखो कब तक आप उसको जेल में रखोगे, कितने और केसेस बनाओगे, और अदालत ने उनको मेरिट पे बेल दी है। तो अच्छा, परवेज इलाही साहब के ये क्वेश्चन ये है कि वो बाहर आ चुके हैं, खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि वो अब पार्टी को लीड करेंगे और चेयरमैनशिप तक भी ये खबरें चल रही हैं कि वो शायद उन तक पहुंचे। देखो अल्लाह ताला करे कि सारे खैरियत की तरफ आगे बढ़े। हमारे इलेक्शन हो चुके हैं और हमारी पार्टी का जो इलेक्शन हुआ है वो 2019 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ है। 2019 की कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसलिए करना था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करके हमें पैरामीटर्स दिए थे। उसके मुताबिक जो चेयरमैन का ऑफिस है वो 5 साल के लिए है और वो नॉमिनेशन का ऑफिस नहीं है, वो वाहिद ऑफिस है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन होंगे। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो वो सीट खाली होगी, वरना इलेक्शन होंगे। तो परवेज इलाही साहब हमारे सदर हैं, वो नोटिफिकेशन में इंशाल्लाह जल्द करूंगा, पर हमने सारे नोटिफिकेशन रोके थे। और शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वाइस चेयरमैन हैं, अल्लाह करे वो जल्द से जल्द आए। आपको याद होगा लास्ट टाइम जो हमारी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें हमने अमेंडमेंट किए थे तो हमारे वाइस चेयरमैन की भी इलेक्शन हुआ करते थे। अब हम खान साहब जिस वक्त आएंगे हम इवन अदरवाइज भी पूरे पाकिस्तान में हम इलेक्शन करवाएंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, जो आपने कहा कल डेलीगेशन था जब पुलिस ने रेड की तो उन्होंने पूछा कि यहाँ चल क्या रहा है, आपने उन्हें कुछ बताया? देखिए उन लोगों को हमसे ज्यादा पता है और वो लोग बड़ा स्टडी करते हैं और उन्होंने पहले से भी कई रिपोर्टें आई हैं और हम उनको ब्रीफ करते रहे से रिपोर्टिंग करते हैं और पाकिस्तान